اللہ تعالیٰ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں میں اضافہ فرمائے۔ حضور کے پاس جو برکتیں ہیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اللہ ان میں اضافہ فرمائے، اور رسول کریم علیہ السلام کے توسل اور تصدق سے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدائے بزرگ و برتر جل جلالہ کا یہ وعدہ ہے اپنے بندوں سے کہ جو کوئی اللہ کو ایک مرتبہ یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب 3 مرتبہ ارشاد فرماتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی جو روشن کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے علوم اولین و آخرین مجتمع فرمائے، اور اس کتاب کے اندر خدائے بزرگ و برتر نے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، بلکہ ان گنت مخلوق کے لیے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہدایت کے موتی عطا فرمائے ہیں۔ اور یہ کتاب قرآن کریم مردہ دلوں کو جلا بخشنے والی کتاب ہے، زنگ آلود دلوں سے زنگ دور کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب مقدس کی تلاوت سے انسان کا نہ صرف ظاہر روشن ہوتا ہے بلکہ اللہ کے فضل سے اس کتاب کی تلاوت کرنے والے کا باطن بھی روشن ہوتا ہے۔ اس کو ظاہری آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی آنکھیں بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ کتاب مقدس کا اعجاز ہے۔ اس کتاب مقدس سے جڑنے والا ہر فرد وہ لائق مبارک ہے، لائق تحسین ہے کہ اس کتاب سے جڑنا بندے کے اپنے بس کی بات نہیں، یہ بھی اللہ کی ایک عطا ہے۔ تو ہم نے اسی مالک کی عطا سے مختصر تفسیر القرآن کا سلسلہ شروع کیا، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 تک ہم نے سبق پڑھا۔ پچھلے جمعہ 3 آیات جو ہیں وہ ہم نے پڑھی تھی۔ آج آیت نمبر 70 سے سورہ مائدہ کا سبق ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا یزال ذات، لا زوال ذات۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون۔ یہ آیت نمبر 70 ہے سورہ مائدہ کی۔ پچھلی 3 آیات جو ہم نے پچھلے جمعہ پڑھی ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو تسلی دی، تشفی دی، اور دین کی تبلیغ کما حق ہو ادا کرنے کے لیے حکم ارشاد فرمایا۔ اور بنی اسرائیل کو ان آیات میں آیت نمبر 68 میں اللہ رب العزت نے خطاب کرتے ہوئے ان کی نجات جو ہے وہ کس طرح ممکن ہے وہ اللہ نے بیان فرمائی، اور قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد ان کا کفر کس طرح بڑھتا ہے، ان کی سرکشی کیسے بڑھتی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور پھر آیت نمبر 69 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا، ان میں کون کون تھے؟ والذین ہادو، وہ یہودی تھے، والصابئون، وہ ستاروں کی پرستش کرنے والے تھے، والنصارى، وہ عیسائی تھے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اور جو صحیح طور پر ان میں سے ایمان لایا اللہ پر، چاہے وہ یہودی تھا، چاہے وہ مسلمان کہلانے والا تھا، چاہے وہ ستاروں کی پرستش کرنے والا تھا، ان میں سے جو صحیح طور پر ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور صالح اعمال کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس اس پر نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ
ان کے ساتھ ایک اللہ نے وعدہ کیا تھا اور انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، اللہ تعالیٰ اس وعدے کو یاد کروا رہا ہے۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ یہ تھا کہ اگر وہ اللہ کے راستے پر قائم رہیں گے، اللہ ان کو کائنات پر فضیلت عطا فرمائے رکھے گا۔ اگر وہ اللہ کے راستے پر قائم رہیں گے، اللہ اور اللہ کے رسولوں کی تکذیب نہیں کریں گے، اللہ کی نازل کردہ احکامات کو، کتابوں کو نہیں جھٹلائیں گے، اللہ انہیں کائنات پر فضیلت بھی بخشے گا۔ آسمان سے جو ان پر نعمتوں کا ظہور ہو رہا تھا، نازل ہو رہی تھی، وہ بھی بند نہیں ہوں گی، اور وہ اللہ کے لاڈلے اور محبوب ہی رہیں گے۔ لیکن انہوں نے وہ ساری خلاف ورزیاں کی۔ اللہ فرماتا ہے لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، تحقیق جب بھی البتہ ہم نے ان سے ایک وعدہ لیا، لقد اخذنا ہم نے لیا ان سے، میثاق وعدہ، بنی اسرائیل سے، وارسلنا اور ہم نے بھیجا، الیہم ان کی طرف، رسولا یہ رسول کی جمع ہے، ہم نے بھیجا ان کی طرف رسولوں کو، کلما جب بھی جاءہم آئے ان کے پاس رسول بما لا تہوا انفسہم جو نہیں تھے ان کی ہوا کے مطابق۔ ہوا کہتے ہیں نفسانی خواہشات کو۔ جو وہ رسول وہ لے کر آئے جو ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں تھا۔ ان کی نفسانی خواہشات کیا تھی؟ کہ ہم چودھری ہیں، جو رسول لے کر آئے وہ ہماری خواہشات کے مطابق ہو۔ چودھری جتنا مرضی بڑا گناہ کریں، جو رسول پیغام لے کر آیا ہے وہ چودھری کے کاموں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا یہ تھا کہ جو چودھریوں نے ایک نظام سیٹ کیا ہوا ہے بنی اسرائیل میں، بڑے لوگوں نے، اسی نظام کے تحت رسول کا کلام ہونا چاہیے۔ وہ رسول بڑوں کے لیے زنا کی اجازت دے کہ ان کو کچھ نہ کہو، جو چھوٹے غریب لوگ ہیں ان کو وہ سنسار کرنے کا حکم دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ رسول کریم علیہ السلام سے ان کی ڈیبیٹ ہوئی باقاعدہ اس پہ۔ انہوں نے آ کے نبی کریم علیہ السلام سے کہا، انہوں نے کہا آپ نے تو ہمارا دین ہی سارا بدل دیا ہے۔ ہمارے دین میں تو یہ تھا کہ چودھریوں کے لیے نظام کچھ اور تھا، غریبوں کے لیے نظام کچھ اور تھا، حالانکہ ایسا تھا نہیں۔ یہ ان کا اپنا بنایا ہوا تھا۔ جو اللہ کے نبی دین لے کر آئے، ان ادیان میں یہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ دین تھے۔ ان میں یہ سزائیں جس طرح ہمارے ہاں دین اسلام کے اندر جھوٹ بولنے کی سزا ہے، دھوکہ فریب کی سزا ہے، بہتان کی سزا ہے، چغلی غیبت کی سزا ہے، زنا کی، شراب کی سزا ہے، اسی طرح سابقہ امتوں کے اندر بھی سزائیں موجود ہیں۔ جو گناہ ہماری شریعت میں گناہ ہیں، جو گناہ والے کام ہیں، سابقہ امتوں میں بھی وہی کام گناہ والے تھے۔ لیکن ان کے چودھریوں نے چونکہ اپنا ایک سٹیٹس قائم رکھنے کے لیے انہوں نے خود سے ایک خود ساختہ دین کی انہوں نے تشریح کی اور بنا لیا اپنے لیے۔ جیسے ہمارے ہاں اب استثناء، صدر صاحب کو بھی استثناء ہے، آرمی چیف کو بھی استثناء ہے، گورنر کو بھی استثناء ہے، بالکل غیر شرعی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا فیلڈ مارشل کون ہو سکتا ہے؟ جن کے متعلق قرآن کریم میں آیات نازل ہوئیں، ٹھیک، انہیں استثناء نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو عدالت میں حاضر کر دیا۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، ان سے بڑا فیلڈ مارشل کون ہے؟ جن کو رسول کریم نے اسد اللہ الغالب کہا، جو اللہ کے شیر رسول کریم علیہ السلام کی نگاہ برکت سے بنے، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، جن کو رسول کریم علیہ السلام نے جن کے لیے خاص ایک تحفہ اپنی پوری امت کو دیا کہ من کن تو مولا فہذا علی المولا۔ یہ چھوٹا تمغہ ہے، یہ فیلڈ مارشل سے چھوٹا اعزاز ہے۔ فیلڈ مارشل تو اس اعزاز کے بالکل وہ ذرہ برابر بھی مقابلے میں نہیں ہے، کہ ان کو پورے جتنے مومن ہیں سب کا مولا بنا دیا گیا، سب پر ان کی محبت کو واجب کر دیا گیا کہ جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرنا اس پر واجب ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہونے کے باوجود مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، آپ کی زرہ گم ہو گئی، زرہ گم ہوئی، جنگی لباس، وہ عدالت میں کیس چلا گیا، ایک یہودی پکڑ لیا آپ نے، یہودی کے پاس سے وہ زرہ نکل آئی، عدالت میں چلے گئے، جا کر قاضی سے کہا کہ یہ میری زرہ ہے۔ قاضی نے کہا جی گواہ لے کر آئیں۔ اب گواہوں کے طور پہ دو لوگ پیش کیے، ایک شہزادہ امام حسن، دوسرا آپ نے اپنا غلام قمبر، دو گواہ پیش کر دیے۔
قاضی صاحب نے امیر المومنین، اس وقت آپ خلیفۃ المسلمین تھے، آپ کی خلافت تھی مولا علی کی، قاضی صاحب نے کہا شریعت کے اندر نہ بیٹے کی گواہی قبول ہے نہ غلام کی گواہی قبول ہے، ان دونوں کے علاوہ کوئی گواہ ہے تو پیش کریں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے نہیں، ان کے سوا میرے پاس کوئی تیسرا گواہ موجود نہیں ہے کہ یہ زرہ میری ہے۔ تو قاضی صاحب نے فیصلہ مولا علی کے خلاف لکھا، انہوں نے یہودی کو بری کر دیا کہ یہ زرہ یہودی کی ہے۔ مولا علی خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، ان کے خلاف فیصلہ چلا گیا۔ آپ نے کوئی بات نہیں کی، چپ کر کے عدالت سے باہر نکل آئے۔ اب باہر آ کر یہودی کہنے لگا کہ آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ تو حکم کرتے، آپ کی عدالت کا جو جج ہے، جو قاضی ہے، چیف جسٹس ہے، وہ آپ کے حق میں فیصلہ کر دیتا، اس کو آپ پر اتنا تو اعتماد ہے کہ آپ کا وہ آپ کی رعایا میں ہے، آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ نے احتجاج کیوں نہیں کیا، آپ نے فیصلہ کیوں نہیں بدلوایا؟ تو امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے شریعت کے آگے علی کی نہیں چلتی۔ قاضی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ شریعت کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے کہ دو گواہ کون ہو؟ وہ بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ غلام بھی نہیں ہو سکتا، بیٹے کو بھی سکھایا جا سکتا ہے، شریعت کہتی ہے، حالانکہ مولا علی نے ایسا کیا نہیں تھا، بیٹے کو بھی سکھایا جا سکتا ہے، غلام سے بھی فیصلہ گواہی جو ہے وہ اپنے حق میں خود سے دلوائی جا سکتی ہے، تو شریعت نہیں ایکسیپٹ کرتی۔ تو مولا علی فرمانے لگے میں نے تو شریعت کے تقاضے کو دیکھا ہے کہ قاضی صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے۔ اب یہودی نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نہ صرف یہ بات سن کے اس نے نہ صرف زرہ واپس کی بلکہ ساتھ ہی کلمہ پڑھا اور مسلمان بھی ہو گیا۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ استثناء تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی وہ خطبہ دے رہے تھے، سامنے سے ان کی رعایا کا ایک فرد کھڑا ہوتا ہے اور امیر المومنین سے پوچھتا ہے جناب یہ اتنا قیمتی قمیض کہاں سے آیا؟ جو قمیض آپ نے پہنی ہوئی ہے، اتنا قیمتی لباس کہاں سے آیا؟ جب ان لوگوں کو استثناء حاصل نہیں شریعت کے مطابق دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کہ جن کے بارے میں پکی مہر قرآن نے لگائی ہے کہ وہ جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں شک ہی کوئی نہیں، جب ان کو استثناء نہیں ہے تو پھر یہاں استثناء کیوں؟ تو اللہ کے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ رسول وہ پیغام لے کر آئے اللہ کا بما لا تہوا انفسہم، جو ان کی خواہشات کے مطابق نہیں تھا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ جب وہ دیکھا کہ یہ تو جو رسول دین لے کر آیا ہے یہ ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہے، فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کو انہوں نے کہا تم نے ان کی تکذیب کرنی ہے، دوسرے گروہ کو بدماشوں کو پیچھے لگا دیا تم نے ان کو مارنا ہے۔ اب ویسے تو ان کی چلتی نہیں تھی کیونکہ ان کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق دین جو نہیں آیا، رسول ان کے خواہشات کے خلاف دین لے کر آ گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے ایک گروہ کو لگا دیا کہ تم نے ان رسولوں کی تکذیب کرنی ہے، اور ایک گروہ کو پیچھے لگا دیا تم نے ان کو مارنا ہے۔ اب ایسا ہی ہو رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، الزام تراشی، بہتان بازی یہ لگا کے جو صحیح لوگ ہیں ان کو غلط کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے کوئی 2 مہینے قبل سورہ آل عمران، سورہ نساء میں نے بات کرتے ہوئے اس کا سبق پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت سارے وہ کام نہیں کر لیتی جو بنی اسرائیل والوں نے کیے تھے، تب تک قیامت نہیں آنی۔ اب یہ سارے کام وہ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے شریعت کو بدلا، بڑوں کے لیے اور شریعت بنائی، چھوٹوں کے لیے اور بنائی۔ نبیوں کی شریعت تو ایک جیسی تھی لیکن ان کے عمراء نے شریعت کو بدل دیا، غریبوں کے لیے اور بنا دی، امیروں کے لیے اور بنا دی۔ تو آج ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، یہ وہی سیم اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہو رہا ہے۔ اچھا، جب وہ رسولوں کو جھٹلاتے اور رسولوں کو شہید کرتے پھر ساتھ ایک بات بھی کہتے تھے، وہ کیا تھی؟ وہ قرآن نے بات بیان کی، وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وہ گمان یہ رکھتے تھے، ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ اب ان کو سزا نہیں ملے گی۔ وَحَسِبُوا، وہ گمان کرتے تھے،
اللہ تکون فتنہ، کہ اب ہمیں سزا نہیں دی جائے گی۔ فتنہ آزمائش کو بھی کہتے ہیں، فتنہ سزا کو بھی کہتے ہیں۔ تو وہ گمان یہ کرتے تھے کہ اب انہیں سزا نہیں ملے گی، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فعمو، پس وہ اندھے کر دیے گئے، وصمو، وہ بہرے کر دیے گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، ثم عمو وصمو، توبہ قبول کرنے کے بعد پھر وہ پھر گئے۔ اس میں اشارہ ہے انہوں نے بچڑے کی پرستش کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کے بعد دوبارہ پھر وہ پھر گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے 2 بار ان کو اندھا بھی کیا اور بہرا بھی کیا۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، ثم عمو وصمو، پھر ان میں سے بہت زیادہ جو ہیں وہ اندھے بھی ہو گئے، بہرے بھی ہو گئے، وکثیر منہم، ان میں سے بہت زیادہ، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں اور جو وہ کریں گے۔ اللہ سے تو کچھ نہیں چھپ سکتا۔ تو یہ بنی اسرائیل والا پورے کا پورا سینیریو اس وقت بنا ہوا ہے جو ان کے بڑوں کا تھا۔ ہمارے ہاں بھی یہی نظام ہے، کوئی ڈر نہیں لگ رہا کسی کو مارتے ہوئے، قتل کرتے ہوئے۔ اب بڑے لوگ جو وہ راتوں رات غریبوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، غریب مارے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پہ۔ اور کیوں؟ یہ اب ان کے دلوں میں یہ ہے کہ ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی، لیکن اللہ کریم جل جلالہ کی لاٹھی، یہ کہاوت ہے، بڑی بے آواز ہے، اس کی آواز تھوڑی آنی ہے، اس نے بس پکڑ لینا۔ یہاں تو مشرف کی موت عبرت کا نشان ہے کہ جیسے وہ مرا ہے، مرنے سے پہلے اس کو ایسی بیماری ہے جس کا پوری دنیا میں علاج کوئی نہیں، سارے ڈاکٹر عاجز ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمارے لیے نمونے ہیں۔ لوگ جب یہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو فرعون اور نمرود والی اکڑ ہوتی ہے، اور جب کرسی سے اترتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بناتا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وہ اسی کفر پر ہی نہیں رہے جو انہوں نے کیا، شریعت کو تبدیل کیا، نبیوں کو جھٹلایا، بلکہ وہ اس سے بھی آگے بڑھے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تحقیق بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ وہ کافر ہو گئے۔ یہ عیسائیوں کا ایک گروہ ہے۔ اصل میں قدیم عیسائی اور جدید عیسائی دونوں میں فرق ہے۔ قدیم عیسائیوں کا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ 3 خدا ہیں۔ جدید عیسائیوں کا یہ ہے کہ اللہ نے اپنی روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں منتقل کی تو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ ہے۔ یعنی ان جدید عیسائی جو ہیں وہ روح کو، اللہ کو اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، ان تینوں کو خدا مانتے ہیں۔ جو پرانے عیسائی تھے وہ اللہ کو، حضرت مریم کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، تینوں کو 3 خدا مانتے تھے۔ لیکن اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا هو المسیح ابن، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے۔ وقال المسیح، اور کہا عیسیٰ نے، جب انہوں نے کہا کہ آپ اللہ ہیں، آپ اللہ کے بیٹے ہیں، تو وقال المسیح، تو کہا عیسیٰ نے یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل عبادت کرو میرے رب کی اور اپنے رب کی، میں بھی اسی رب کا بندہ ہوں، تم بھی اسی رب کے بندے ہو۔ اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو میرے رب کی اور عبادت کرو اپنے رب کی، اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پس تحقیق اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ قرآن پاک میں صراحتاً شرک کو ظلم عظیم کہا گیا، اور شرک کرنے والی قوم کو، شرک کرنے والے افراد کو قرآن کریم میں صراحتاً ظالم کہا گیا ہے، کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں زیادتی کو، یعنی انسان دنیا میں بہت ساری زیادتیاں کرتا ہے لیکن اس سے بڑی زیادتی ہے ہی کوئی نہیں۔ زیادتیوں کا اینڈ جو ہے وہ شرک پہ ہے، اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی ہر ایک گناہ والے کو معاف کر دے گا۔
جس کو اس کا دل کرے گا، باقیوں کو کرے گا وہ، لیکن مشرک کو کوئی معافی نہیں ملے گی۔ اس لیے شرک جو ہے اس کو بہت بڑا اللہ نے ظلم قرار دیا ہے قرآن پاک میں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، بیٹا کہنے کے بعد پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ وہی ہے، اللہ نے ہی اپنی روح جو ہے جناب عیسیٰ کے اندر پھونکی ہے، تو یہ اللہ ہی ہے۔ اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ حدیث پھر یاد کر لیجئے جو میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائی کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت بنی اسرائیل والے تمام گناہ کے کام نہیں کر لیتی۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہم نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نہیں سمجھتے۔ حضرت ابوبکر کو اللہ سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ حضرت عمر کو نہیں، حضرت عثمان کو نہیں۔ لیکن شیعوں کا ایک گروہ ہے جو حضرت علی کو اللہ سمجھتا ہے، نصیری شیعہ۔ وہ کہتے ہیں اللہ بھی علی کا محتاج ہے، نبی بھی علی کا محتاج ہے، دین بھی سارا علی کا محتاج ہے، وہ حضرت علی کو سب سے اوپر۔ اور ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بریلوی کہلانے والے کچھ لوگ جہالا عوام الناس وہ اپنے پیروں کو اللہ سے بڑا سمجھتے ہیں۔ جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا پہلے کہ پیر ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اللہ کا کوئی خوف نہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں جن کو لے کر ہمیں بدنام کیا جاتا ہے اہل سنت کو، جو ڈھول پہ رقص کرتے ہیں، مزاروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، پیروں سے بیٹے مانگتے ہیں، ان لوگوں کے جہالت کو لے کر اہل سنت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ اہل سنت کی کسی مستند کتاب کے اندر یہ عقیدہ نہیں لکھا ہوا کہ پیروں سے بیٹے مانگو، پیر اولاد دیتے ہیں۔ اہل سنت کا متفقہ طور پہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ بیٹیاں بیٹے دینا اللہ کا کام ہے۔ ہاں، بزرگان دین کی دعاؤں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، بزرگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اللہ عطا فرما دیتا ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے نہیں کہ کسی پیر کی قبر کو سجدہ کیا جائے، کسی پیر کو سجدہ کیا جائے، کسی پیر کی قبر کا طواف کیا جائے یا کسی پیر کے مزار کا طواف کیا جائے۔ طواف صرف اللہ تعالیٰ کے گھر کا خانہ کعبہ کا ہے، خانہ کعبہ کے علاوہ طواف کسی اور چیز کا نہیں ہے۔ اللہ نے وہ طواف کے لیے بنایا اور اللہ نے قرآن پاک میں اسی کے لیے فرمایا کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کہ طواف کرو اللہ کے گھر کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں جتنے بھی ہم لوگ ہیں بنایا ہم سب کو اللہ نے، ہمارا عقیدہ ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود مشرکانہ عقائد و نظریات ہمارے اندر موجود ہیں، مشرکانہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں، مشرکانہ کلچر ہمارے اندر موجود ہے۔ تو دیکھیے گا کہیں ہمارا نام ان میں نہ آئے۔ ہم عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، ایک شرک اصغر ہے، ایک شرک اکبر ہے، ایک شرک خفی ہے، ایک شرک جلی ہے، کچھ لفظوں کا شرک ہے اور کچھ معنوں کا شرک ہے۔ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے، نہ لفظوں میں شرک ہو، نہ معنی میں شرک ہو، نہ ہمارا ظاہری طور پر کوئی شرک والا کام ہو، نہ باطنی طور پر کوئی شرک والا کام ہو۔ ریاکاری جس کو ہم دکھلاوا کہتے ہیں، اب دیکھیے رسول کریم علیہ السلام نے امت کو ایسے سہل یعنی آسان انداز میں نبی پاک علیہ السلام نے سمجھایا اپنی امت کو۔ اب اس سے زیادہ آسانی والی بات رسول کریم علیہ السلام امت کو نہیں بتا سکتے تھے۔ ہماری سوچوں کے مطابق یہ سب سے آسان بات ہے، کیا کہ دکھلاوا بھی شرک ہے۔ بالکل آسان بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابن آدم، تیرا وہ عمل جو تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے وہ بھی شرک ہے۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں پیسے دیے، اعلان ہونا چاہیے، کچھ چیز مسجد میں دی، اعلان ہونا چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کہ چودھری صاحب نے جڑا نا نیکی دا کم کیتا ہے، پتہ لگنا چاہیے چودھری صاحب نے عمرے دا ٹکٹ دیتا ہے، پتہ لگنا چاہیے کہ فلاں نے یہ کم کیتا ہے۔ یہ جو لوگوں کو ایک ہے اس کے دل کے اندر بات، اس میں ایک ترغیب ہے اور ایک ہے اس کا یہ حرص کرنا، یہ ہوس رکھنا، یہ طمع رکھنا کہ لوگ مجھے اچھا کہیں اس کے عوض، لوگ کہیں کہ بہت اچھا نمازی ہے، لوگ کہیں بڑا اچھا روزے دار ہے، لوگ کہیں کہ بڑا حاجی ہے، لوگ کہیں کہ بڑی سخاوت کرتا ہے۔ یہ ہر بندے کو اپنا پتہ ہے ریاکاری کون کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں، آپ میں سے کوئی میرے دل کو نہیں جانتا کہ میں تقریر کیوں کر رہا ہوں،
ریاکاری کا تعلق دل سے ہے، بندے کی نیت سے ہے، اس کے دماغ کے ساتھ ریاکاری کا تعلق ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، یہ بس مجھے پتا ہے کہ جب میں گھر سے چلا ہوں تو راستے میں تسبیح پھیرتے ہوئے آ رہا ہوں، میرے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ کہیں کہ بڑا اچھا بندہ ہے، یا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کہے کہ اچھا بندہ ہے۔ یعنی دل کے اندر جو چلنے والی باتیں ہیں، دماغ کے اندر جو چلنے والی باتیں ہیں، ان نیتوں پر بھی رسول کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو تنبیہ فرمائی ہے۔ فرمایا دیکھنا تمہارا کوئی عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، دین والا عمل جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کو دکھانے کے لیے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس یہ یقین رکھ کے عمل کیا جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو، چونکہ حضور علیہ السلام حکیم ہیں تو حکیم علاج بہترین کرتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے امت کا حکیم بنا کر بھیجا ہے، تو نبی علیہ السلام نے بڑی واضح اور بڑی آسان بات کر کے امت کو سمجھایا کہ دیکھنا اپنے عمل کے اندر بھی دکھلاوا نہ لے کے آنا، جو کام بھی کرنا۔ اچھا اس سے بچا کیسے جائے؟ بعض دفعہ دل میں آ جاتی ہے بات، تو ہمارے استاد محترم علامہ سید اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پتر جدو تقریر تے جانا ہے نا، ایک باری اپنی زبان چوں کہہ دینا ہے کہ یا اللہ تیری رضا واسطے جا رہے ہیں، ایک باری زبان چوں کہہ دینا ہے، پھر بعد وچ خیال آندے بھی رہن تے خیر ہے، اللہ کریم دلاں دیاں حالتاں نوں جاندا ہے۔ آپ جو بھی کام کرنے لگیں ایک مرتبہ اللہ کے حضور کہہ دے کہ مالک جو کام میں کرنے لگا ہوں فقط تیری رضا کے لیے ہے، تو اللہ کریم جل جلالہ کے فرشتے گواہ ہو جاتے ہیں اس پہ، تو رب کے فرشتے گواہی دے دیں گے۔ اگر بعد میں دل میں خیال آتا ہے یہ الگ بات ہے، خیال آنا اور بات ہے، کسی کام کو کسی نیت سے کرنا یہ اور بات ہے۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کیوں یہ کام کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا ایک جو ان کی بات ہے وہ اللہ کریم فرما رہا ہے، ان کا عقیدہ جو غلط تھا، فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تحقیق انہوں نے یہ بھی کفر کیا کہ قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ وہ کہتے تھے تین اصلیں ہیں، اصل اللہ بھی اصل ہے اور حضرت مریم بھی اصل ہیں، یعنی اللہ نے اپنی روح کو حضرت مریم کے ذریعے حضرت عیسیٰ تک پہنچایا، تو تین اصلیں ہوں گی، اقانیم کہتے ہیں ان کو وہ بنی اسرائیل والے، اقانیم ثلاثہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ تین میں سے تیسرا ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک تین میں سے تیسرا اللہ ہے۔ حالانکہ اللہ تو اللہ ہی ہے، بس اللہ کا نہ کوئی دوسرا ہے، نہ اللہ کا کوئی تیسرا ہے، نہ اللہ دو میں سے پہلا ہے، نہ تین میں سے پہلا ہے، اللہ تو اللہ ہی ہے، بس اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ انہوں نے کفر یہ کیا، وہ بولے ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک تین میں سے تیسرا اللہ ہے، وما من الہ، حالانکہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا الہ واحد، مگر وہ الہ واحد ہے، وہ معبود اللہ کریم جل جلالہ الہ کہتے ہیں معبود کو۔ یہاں پہ بھی پہلے بھی میں نے کئی دفعہ یہ بات آپ لوگوں سے سیکھی، تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ الہ یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ الہ ہونا، اللہ کی جب آپ سے کوئی تعریف پوچھے کہ اللہ کیا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ اللہ معبود ہے ہمارا۔ اب اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں عبادت کے لائق۔ الہ ہونا یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ باقی صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں، جیسے پچھلے جمعہ بھی میں نے کچھ اس پہ بیان کیا، تو آج بھی سن لیں، جس طرح الرحیم، رؤوف الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر رؤوف بھی ہے، اللہ لوگوں پر رحیم بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے قرآن پاک میں۔ اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے لیے ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی صفات بیان فرما رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرا نبی، میرا محبوب مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یعنی اللہ بھی رؤوف الرحیم، رسول کریم علیہ السلام بھی رؤوف الرحیم۔ یہ صفات ایسی ہیں، اللہ بھی سمیع علیم ہے، ہم بھی سارے سمیع علیم ہیں، ہم بھی سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ اللہ بصیر ہے، جیسے پیچھے میں نے آیت پڑھی ان اللہ بصیر بما یعملون، بے شک اللہ بصیر ہے جو وہ کام کرتے ہیں اور جو وہ کام کریں گے۔ بصیر کا معنی دیکھنے والا،
اللہ بھی بصیر ہے، ہم بھی سارے بصیر ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں بھی وہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں، لیکن الہ یہ کسی کی صفت نہیں ہے، معبود ہونا۔ آپ دیکھیے، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ مثال میں نے پہلے آپ لوگوں کو سنائی ہوئی ہے۔ نام ہوتا ہے بچے کا عبد الرحمن، ہم اس کو رحمان رحمان، اوے رحمان بات سنو، رحمان ادھر آؤ۔ نام ہوتا ہے عبد القدوس، قدوس اللہ کی صفت ہے، ہم اس کو آواز دیتے ہیں قدوس میری بات سنو، قدوس ادھر آؤ، قدوس یہ کام کرو، ہم یہ کہتے رہتے ہیں۔ عبد المقیت، حالانکہ مقیت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ عبد السبحان، سبحان بھی اللہ کی صفت ہے، ہم بچے کو آواز دیتے ہیں سبحان بات سنو۔ کبھی کسی نے آپ کو نہیں کہا کہ شرک ہو گیا۔ سبحان اللہ کی صفت، مقیت اللہ کی صفت۔ اب آپ دیکھیے اکبر بھی اللہ کی صفت ہے، اکبر اللہ کی صفت۔ ہم اذان میں کہتے نہیں اللہ اکبر، تو اکبر کتنے لوگوں کے نام ہیں معاشرے کے اندر؟ کیا کبھی کسی نے کہا کہ آپ نے اس کو اکبر کہا تو مشرک ہو گئے؟ کبھی نہیں کہتے۔ کبھی کسی عالم دین نے ہمیں نہیں روکا کہ بھائی کسی کا نام اکبر نہ رکھو، اکبر رکھنا نام یہ شرک ہے۔ اشرف، اشرف نام، اشرف اللہ کی صفت ہے۔ اشرف کا معنی ہے سب سے زیادہ شرف والا، اس میں تفضیل ہے، اشرف، افضل، یہ ساری اللہ کی صفات ہیں۔ اب ہم افضل بھی کہتے ہیں، اشرف بھی کہتے ہیں، سبحان بھی کہتے ہیں، نور بھی کہتے ہیں، اکبر بھی کہہ لیتے ہیں، ہم عبد الرحمن کو رحمان کہہ لیتے ہیں، عبد الرحیم کو رحیم کہہ لیتے ہیں، عبد القدوس کو قدوس کہہ لیتے ہیں، لیکن کبھی شرک نہیں کسی نے کہا۔ لیکن جس کا نام عبداللہ ہوتا ہے، کبھی اس کو اللہ کہا؟ اس کو اللہ نہیں ہم کہیں گے۔ عبداللہ جس کا نام ہوگا اس کو اللہ نہیں کہیں گے۔ یہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے یہ علم عطا فرما دیا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ عبداللہ کو اللہ نہیں کہنا، عبد الرحمن کو رحمان تو کہہ سکتا ہے، عبد الرحیم کو رحیم تو کہہ سکتا ہے۔ بس معاملہ یہیں پہ ہے کہ الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، معبود صرف وہ ہے، معبودیت والی صفت اللہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ جب اللہ کے سوا کوئی نبی معبود نہیں ہو سکتا تو مجھے بتائیں یہ آج کل کے جھوٹے پیر، ان کو سجدہ ہو سکتا ہے؟ سجدہ عبادت کی جان ہے، رکوع عبادت کی جان ہے۔ جب اللہ کے سوا کسی نبی کو سجدہ نہیں، اللہ کے سوا کسی نبی کی عبادت نہیں، تو اللہ کے سوا کسی پیر کو سجدہ کیوں؟ تو اس لیے آپ بیدار رہا کریں۔ علم یہ نہیں کہ آپ کو قصے کہانیاں سنا کے گھر بھیج دیا جائے، آپ کو شعر سنا کے گھر بھیج دیا جائے، یا آپ کو یہ بتایا جائے کہ جے پیر صاحب نو تو اج ہدیہ نہ دیتا تے تیریاں مجھاں نے دودھ کوئی نہیں دینا، جی آ 11ویں تے دودھ پیر صاحب دے گھر نہ گیا تے مجھاں نے دودھ کوئی نہیں دینا۔ یہ عقیدے خالصتاً مشرکانہ عقائد و نظریات ہیں۔ کسی پیر کو دودھ نہ دینے سے بھینسوں کا دودھ خشک نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک عالم دین ہیں، وہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سنی تے ایڈی پولی قوم ہے، یہ اللہ نو جلدی سجدہ نہیں کر دے۔ ساڈے جو کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ اللہ نو جلدی سجدہ نہیں کر دے، سنی، انہوں نے ولیاں نو کی سجدہ کرنا۔ لیکن یہ بات ہے ویسے الٹ، ہم اللہ کو نہیں کرتے، پیروں کو سجدے کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ 65% سنی بریلوی کہلانے والے، عوام الناس کی بات کر رہا ہوں میں، وہ پیروں کو سجدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پیروں کے پیر چومتے ہیں، پیروں کے آگے جناب وہ لیٹ جاتے ہیں، ان کی خواتین پیروں کے سامنے جاتی ہیں۔ تو یہ سارے کام شریعت کے منافی کام ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ عیسائیوں نے یہ محبت کی بنا پہ تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت اتنی کرتے تھے، سیدہ مریم سے محبت ان کی اتنی تھی عقیدت، کہ انہوں نے ان کو اللہ ہی سمجھ لیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو بار بار، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے کہلوایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو کوئی ایک قول نہیں ملے گا، لیکن قرآن پاک میں آپ کو 2 مرتبہ ملے گا کہ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا، محبوب اعلان کریں، قل، اے محبوب کہیں، انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تمہاری مثل بشر ہوں، تمہاری مثال کا ہی بشر ہوں، جیسے تم بشر ہو نظر آنے میں، ویسا ہی اللہ نے مجھے بھی بشر بنا کر بھیجی۔ اللہ نے 2 مرتبہ رسول کریم علیہ السلام سے کہلوایا، یہ قل ہے دونوں کے سامنے۔ پہلے قل کا مطلب ہے اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے محبوب اعلان کریں، آپ کہیں، کیوں؟ اللہ کریم جل جلالہ باطل عقائد و نظریات اور شرک کا رب تعالیٰ نے خود ہی رد فرمایا ہے کہ کہیں کوئی فرط محبت میں یہ کہہ نہ دے
اور ایسا ہوا بھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ ایک قافلے سے، غالباً وہ یمن سے تھا قافلہ، صحابی آئے، آ کے رسول کریم علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو روکا، یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو روکا، فرمایا میری شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں۔ پرانی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی ہوتا تھا، لیکن دین اسلام کے اندر سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تعظیماً، تو وہ میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ تب ایک صحابی نے رسول کریم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا تعظیمی طور پہ، لیکن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی منع فرما دیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام صحابہ کو منع فرما رہے ہیں تعظیمی طور پہ سجدہ نہیں کرنا، تو مجھے بتائیے آج کل کے پیر اگر اس پہ جواز گھڑیں، وہ اپنے نہ جاننے والے مریدوں کو بتائیں نہیں نہیں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بھی کر دے سی۔ میں پیراں دے خلاف ایویں ہی نہیں، میرا اپنا بھرا ایک پیر ہے، میں تمہیں سچی گل اگے بھی میں دسیا تمہیں۔ تو یہ جو میں نہیں جاتا ویسے ان کے تمام معاملات سے، میں دستبرداری کا اعلان ہے میرا، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا اس لیے ہوں کہ دیکھیے شریعت سوائے رسول اللہ کے کسی کے گھر کی شریعت نہیں ہے۔ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا ہے تو رسول کریم علیہ السلام صحابہ کو سجدہ کرواتے کہ کریں بھی سجدہ، تعظیمی سجدہ کر لیا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے سجدہ تعظیمی کروایا تھا۔ تو یہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کو محبت کس بات سے ہوئی تھی؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا بھی محبت کا معیار یہی ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، لو جی پیر صاحب آئے، پیر صاحب دی گڈی بڑی گندی سی، جدو پیر صاحب جان لگے تو پتہ نہیں کوئی فرشتے ہی آئے، پیر صاحب دی گڈی بالکل صاف سی، ہم اس کو کرامت کا نام دے دیتے ہیں۔ پیر صاحب آئے تو پیر صاحب دی جتی جناب میں ادھر رکھی سی، جو جان لگے تو جتی پیر صاحب دی وہ جتیاں والی جگہ تے پئی سی، اس کو بھی ہم کرامت کا نام دیتے ہیں۔ ہمارے جوہلاء نے، پیروں کے مریدوں نے کرامتیں بھی چھوٹی چھوٹی گھڑی ہوئی ہیں۔ اچھا عام جو بندہ ہے وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ شاید واقعی پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے نے، پیر صاحب دی دعا دے نال جڑا نا کام میرا ہو جائے گا۔ حالانکہ یاد رکھیے گا سب سے بڑا پیر آپ کے گھر میں موجود ہے، اللہ کی قسم آپ کی امی اور آپ کے ابو سے بڑا پیر خدا کی قسم کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے ان کی دعا اللہ رد کرتا ہی نہیں۔ خدا کی قسم اٹھا کے ممبر رسول پہ بیٹھ کے سامنے قرآن شریف پڑھا ہے، نبی پاک نے کہا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ سے جب کسی مومن کی ماں دعا کرتی ہے درمیان میں اللہ کا عرش بھی نہیں ہوتا، ادھر ماں کے منہ سے دعا نکلی ادھر رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ ماں باپ سے بڑا پیر ہے ہی کوئی نہیں، آپ تو ان کا حق ادا نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں میں سب کو کہتا ہوں، ہم ویسے ہمارے حضرت صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک پہ لا تعداد رحمتوں کا نزول کرے، جو اہل علم جانتے ہیں ان سب کو پتہ ہے ہمارے حضرت صاحب ماں باپ کے نافرمان کی کبھی بیعت نہیں کرتے تھے، بے نمازی کی کبھی بیعت نہیں کرتے تھے، پتہ چل جائے صحیح ان کو، وہ پہلے وعدہ لیتے تھے ان دو چیزوں کا۔ آپ نے ہر شخص کو، آپ مرید والا لفظ نہیں، آپ سنگی کہتے تھے، ہر شخص کے لیے یہ شرط ہوتی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ سے دعا کروائے۔ ہمارے ہاں عرس حضرت صاحب کا ہوتا ہے لیکن کبھی کسی کو کوئی چٹھی نہیں آتی، منع ہے، کوئی پیغام نہ دے کسی کو بیعت ہونے کا بھی۔ تو یہاں تو پیروں نے مرید چھوڑے ہوئے ہیں جو لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں، ساڑھے پیر دا مرید ہو جا بھائی۔ آپ گولڑا شریف جا کے دیکھیں، وہاں دعا کروانے کے لیے کتنے اجروں میں پیر بیٹھے ہیں اور لوگ کھینچ کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، آجو پیر صاحب بیٹھے نے دعا کروا لو، آجو پیر صاحب بیٹھے نے دعا کروا لو۔ تو یاد رکھیے گا سب سے بڑا پیر آپ کی والدہ اور آپ کے والد ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ حضرت مریم ان سے ان کی عقیدت کیوں بڑھی، انہوں نے شادی نہیں کروائی، اللہ کریم کا اتنا بڑا کرم ہے بغیر شادی کے ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے اس جو اللہ کی قدرت کا ظہور تھا یہ، اس کو انہوں نے کمال جانا حضرت مریم کا تھی، تو یہ اللہ کی قدرت، اس کو کہتے ہیں ارہاس بھی کہتے ہیں۔ نبی کے پیدا ہونے سے پہلے جو چیزیں عقل کے خلاف واقعات ہوتے ہیں ان کو ارہاس کہتے ہیں۔ نبی جب پیدا ہو جائے، اور صرف نبی کی بات کر رہا ہوں، اور نبی جب پیدا ہو تو نبی کے پیدا ہونے پر جو خلاف عقل واقعات ہوتے ہیں ان کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے حضرت مریم، حضرت آمنہ نبی پاک علیہ السلام کی والدہ، وہ جب حضور پیدا ہونے والے تھے وہ کنویں پہ جاتی تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آتا تھا،
پتھر ان کے لیے نرم ہو رہے تھے، اس کو کہتے ہیں ارہاس، یعنی ایسا واقعہ جو نبی کی پیدائش سے پہلے نبی کی ماں کے لیے عقل کے مخالف کوئی واقعہ ہو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور جب نبی پیدا ہو جائے پھر کوئی واقعہ عقل کے مخالف ہو، عقل اس کو نہ مانے۔ جیسے رسول کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ کعبہ جھوم رہا تھا، کعبہ میرے گھر کی طرف جھک رہا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا، فرشتے زمین پہ آ گئے حضرت آمنہ کے گھر میں، اس کو کہتے ہیں معجزہ نبی کا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو اللہ نے شادی کے بغیر ان کا بیٹا عطا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ان لوگوں نے کیا سمجھا، نصارہ نے، عیسائیوں نے، انہوں نے اس کو حضرت مریم کا کمال سمجھا۔ جیسے ہمارے جو حال ہے پیر پہنچے بڑی پہنچی سرکار نے پائی پہنچے، میں آج ہی یاد کیتا سی تے پیراں جناب فون آ گیا، بڑے پہنچے نے پیر۔ انہوں نے سمجھا کہ حضرت مریم یہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں۔ پھر ان میں جو غلط تعویلیں کرنے والے تھے انہوں نے یہ تعویل کی، انہوں نے کہا بیوقوفو تمہیں پتہ نہیں چلا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ اللہ کی بیوی ہے۔ یہ پرانے عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا، اب جدید عیسائیوں کا یہ عقیدہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ذات ہے، ذات نے اپنا کلمہ روح میں تبدیل کیا، ذات کلمہ اور روح، وہ کہتے ہیں یہ تین اقانیم ہیں، تین اصلیں ہیں، وہ تین میں سے تیسرا، وہ کہتے ہیں اللہ ذات ہے اور اللہ کا کلمہ جناب عیسیٰ ہیں، اور جناب عیسیٰ روح اللہ بنے، یہ اللہ کی روح ہے۔ تو انہوں نے اس عقیدے کو محبت کی بنا پہ گھڑا کہ اللہ بھی اللہ ہے، مریم بھی اللہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی الہ ہیں، یہ محبت کی بنا پہ وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ تو اس لیے پیروں کے پاس جانا چاہیے، اس سے میں روکتا نہیں ہوں، لیکن کم از کم پہلے پیر بھی آگے ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، سارے زاویے ہمارے اپنے ہیں، سارے اصول ہمارے اپنے ہیں کہ فلاں پیر پہنچا ہوا ہے، فلاں پیر پہنچا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے محبت کی بنا پہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سیدہ مریم کو یہ کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، وما من الہ الا الہ واحد، اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا عبادت کے لائق ہے ہی کوئی نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اللہ کریم فرماتا ہے اگر وہ باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں، لا یمسن الذین کفروا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کفر کے سبب منہم عذاب علیم، دردناک عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کو پھر نوازے گا، دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ اگر کوئی نبی ہو عیسیٰ روح اللہ جیسا جو پھونک مارے تو کوڑیوں کو شفا دے، جن کے ہاتھ میں بھی شفا ہو، جن کے لعاب میں بھی شفا ہو، تو عیسیٰ روح اللہ جیسا نبی ہو جو کہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، لوگوں میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں وہ پرندہ بن کے اڑ جائے گا۔ جو اس شان کا نبی ہو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، کوڑیوں کو شفا دے، جن کی آنکھوں کے ڈیلے نہیں ہیں ان کی آنکھوں پہ وہ ہاتھ پھیریں، پھونک ماریں، آنکھوں کے اندر ڈیلا بھی بن جائے، آنکھ کی بنائی بھی آ جائے، اس شان کا جو نبی ہو اس کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، اس کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس کو الہ کہنا جائز نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیے جو لوگ ان پیروں کے آستانوں پہ جا کے مزارات پہ سجدے کرتے ہیں، یا جو پیر زندہ ہیں ان کو جو سجدے کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا قیامت والے دن؟ اب قرآن نازل نہیں ہو رہا، قرآن تو نازل ہو گیا کیونکہ رسول کریم علیہ السلام حیات ظاہری گزار کر چلے گئے۔ اگر آج قرآن نازل ہوتا، اگر رسول کریم علیہ السلام آج آپ کے حیات ظاہری کا زمانہ ہوتا، تو میرا تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان درباروں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے جو پیروں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کے بارے میں ضرور سخت احکامات نازل فرماتا جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اہل سنت ہونے کا مطلب پیر پرست نہیں ہے۔ ایک دن ہمارے ہاں 2-3 سال قبل پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب جو ادھر بھی آتے ہیں، حافظ نعیم صاحب کے پیر و مرشد، وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ایک حافظ صاحب ہوتے ہیں، وہ بیان کر رہے تھے ہمارے پیڑےوال گاؤں میں۔ تو انہوں نے پیر صاحب کی موجودگی میں کہا کہ اسیدہ جی پیر پرست ماں۔ ان کے بعد میری تقریر کی باری تھی، میرا پیر سید الحسن شاہ صاحب سے تعلق کب بنا ہے؟ اس تقریر کے بعد بنا ہے۔ اس کے بعد تقریر کی باری میری تھی، میں نے تقریر کی، پیر صاحب بیٹھے تھے، میں نے کہا جی سب سے پہلے تو میں کنڈیم کرتا ہوں جو پیر صاحب کے یہ حافظ صاحب نے کہا نا ہم پیر پرست ہیں، ہم پیر پرست نہیں ہیں، ہم خدا پرست ہیں۔
ہم اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرتے، ہم اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اللہ ہی ہمارا خدا واحد ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی پوجا نہیں کرتے۔ پیر پرست کوئی سنی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے جب یہ تقریر کی، اس کے بعد پیر صاحب کی اور میری پہلی ملاقات تھی، جس کے بعد پیر صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں، ان کی موجودگی میں یہ بات ہوئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب کسی کو سننے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے صرف کانوں سے نہ سنا کریں، بلکہ اپنے دماغ سے اس کو سوچا بھی کریں، جو کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ قرآن پاک ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور رسول کریم علیہ السلام سے جوڑنے کا ایک واحد ذریعہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جڑیں۔ کیسے جڑیں؟ جو قرآن کا راستہ ہے اس کے ذریعے جڑیں۔ اولیاء اللہ کو آپ جتنے بھی ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین کو دیکھ لیں، بابا فرید سرکار کو دیکھ لیں، جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، کسی ایک ولی نے اپنی تعریف، اپنی کرامت کبھی بیان نہیں کی۔ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب جس کے پاس ہو، اس کے پہلے 80 صفحات پڑھنے کے بعد بندہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جب داتا صاحب 1000 سال پہلے لاہور آ کے آپ نے ڈیرا لگایا تھا نا، تب بھی جاہل پیر موجود تھے، جاہل مرید تب بھی موجود تھے۔ اس کتاب کے پہلے 80 صفحے پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے پہلے 80 صفحات میں جعلی پیروں کی واٹ لگائی ہے آپ نے، کہ جعلی پیر کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ 1000 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو اس لیے ہمیں خبردار رہنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کریم علیہ السلام، صحابہ و اہل بیت کے ساتھ جڑنا ہے۔ جیسے صحابہ و اہل بیت نے رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے، ویسے کرنے کے لیے ہم آرزو مند ہوں، خواہش مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے مجھے اور آپ سب کو باعمل مسلمان بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔